कुछ सिलेबस के बारे में। ये लेवल 3 का क्या सिलेबस है? जी। आवाज आ रही है? जी जी मैं बताऊँ। इल्मा बताओ। जी लेवल 3 में 30वां पारा है पूरा जुज और नूरानी कायदा प्लस मखारिज। लेवल 3 का एग्जाम में सिलेबस। ठीक है। पहला नाम है अदीबा हुसैन, भोपाल से। मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। पूरा अम्मा पारा, 30वां पारा पूरा है? जी ठीक है, तो आप सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा याद हो वो सुनाएं। आपके पास मैंने भेज भी दिया है। अब ठीक है। देखिए लेवल 3 का सिलेबस। कोई सी भी सूरह सुना दूँ? कोई सी भी सूरत जो आपको सबसे अच्छी याद हो। जी सूरह फील। ठीक है, सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अच्छा, सूरत 3 सुनाइए, वो 3 है जैतून। जी सुनाइए, वो 3 है जैतून। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़ैतून वत वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला सफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनु ठीक है। वआमिलु स्सॉल। गुन्ना किसे कहते हैं? जी गुन्ना गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना अच्छा, छेड़ने आपने को गुन्ना कहते हैं जी। किसको वो गुन्ना कब किया जाता है? जब नून सा जी तजदीद होती है जब गुन्ना करते हैं। अच्छा, नून का मखरज बताएं। जी नून 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 का मखरज बताना है। जी। जी जुबान के किनारों को सामने के चार दांतों के मसूड़ों में लगाने से नून अदा होता है। और आपने नूरानी कायदा पढ़ा है? जी उसमें तख्तियां हैं। जी तख्ती नंबर 3 सुनाइए। तख्ती नंबर 3। नंबर एक सवाल तो नंबर 3 और तक।
3 حرکات. حرکت زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. انہیں جلدی ادا کرنا چاہیے. چلیے اگلا نام کس کا ہے؟ انیسا بھی بھوپال. انیسا بھی آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو سب سے اچھا یاد ہو وہ سنائیے. جو سورت سب سے اچھی یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب اچھا رک جائیے وامرأته. رک جائیے. والعصر سنائیے. جی سورہ عصر سنائیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اسے اخفا کر کے پڑھیں گے. پڑھ کر بتائیں. یہاں پہ ہے میم کا مخرج کیا ہے؟ میم. میم کا مخرج آپ لوگوں نے مخرج پڑھے نا. جی میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. جی دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. ٹھیک. تختی نمبر 2 سنائیے. تختی نمبر 2. تختی نمبر 2. ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فدا خان. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سب سے اچھا ہو وہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اذا زلزلت الارض زلزالها سنائیے. جی اذا زلزلت الارض زلزالها. جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا زلزلت زلزالہ یہ کون جی اما پارا سنا پورا ہے نا آپ لوگوں کا؟ جی سنا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال غنہ الإنسان. کیسے کہتے ہیں؟ غنہ. نون کی آواز کو ناک میں روکنے کو غنہ کہتے ہیں. پڑھ کر بتائیے. جی بأن. ٹھیک ہے.
با کا مخرج بتائیے. جی با کا با کا مخرج. دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے. تختی نمبر 5 سنائیے. جی تختی نمبر 5 حروف لین. حروف لین دو ہیں، یالین اور واولین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا، یا ساکن سے پہلے اس زبر کے ہو بعد یالین ہوگا. فرزانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو سب سے اچھا یاد ہو وہ سنائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وأريت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر نماز پڑھ لیں. إنه. ادھر کا کھول لیجیے. میں ایگزام لے رہا ہوں. جی ایگزام لے رہا ہوں. ادھر کا کھول لیجیے. وہ ہے نا جانا مت. ادھر کا کھول لیجیے. فائدہ. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اخفاء نون، ہاں اخفاء ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں. سے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے میری؟ اب آئی ہے، پوچھیے آپ. جی اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اخفاء ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں. جیسے مثال پڑھ کر بتائیں. تامو زیرو. لام کا مخرج کیا ہے؟ نام سر زبان کے کنارے سے، ہاں زبان کے کنارے سے سامنے کے چار دانتوں کے مسوڑے کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا؟ جی تختی نمبر 7 سنائیے. تختی نمبر 7. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کی آواز، ہاں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے اگلا مدیحہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی آپ کو سنائیے. والعصر. سورۃ العصر. جی ایک والعصر ان سیکنڈ، الانسان لفی خسر. جی ایک سیکنڈ میں نکال رہی ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ایک سیکنڈ میں قرآن پاک میں کھول رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غنہ کیسے ہلو. کہتے ہیں؟ غنہ کیسے غنہ کہتے ہیں؟ ناک میں نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. چھپانے کو نہیں، سوری، مطلب ناک میں روکنے کو غنہ کہتے ہیں اور چھپانے کو اکفا کہتے ہیں. پڑھ کر کچھ. غنہ بتاؤں پڑھ کر؟ جی جی. انزلناہ. ہوں؟ جی پڑھ کر بتائیں. غنہ پڑھ کے بتانا ہے، اکفا بتانا ہے. آواز آپ کی ایکچولی کٹ رہی ہے. غنہ پڑھ کر بتائیں. جی ان وَإِنَّهُ.
تا کا مخرج بتائیے. تا کا تا تا. جی آگے کے دونوں دانتوں کی اوپر کی زبان کی جڑ آگو دونوں دانتوں کے اوپر کے دو دانتوں سے ٹچ ہوتی ہے تو تا کا مخرج ادا ہوتا ہے. تختی نمبر 5 سنائیے. تو تختی نمبر 5 حرف لین. ہاں حرف لین یالین واولین ان کو ہم جلدی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. واسطے رقیہ منصوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سنائیے. تبت یدا ابی لہب وتب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے. مد کسے کہتے ہیں؟ ہلو. حروف مدہ تین ہے. الف مدہ یا مدہ واو مدہ، ان تین دینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آپ کا مخرج سنائیے. حافظ صاحب کس کا؟ قاف کا مخرج. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگانے سے کاف ادا ہوتا ہے. تختی نمبر 3 سنائیے. تختی نمبر 3 تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو آتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. ٹھیک. یسرا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. قل هو اللہ احد سنائیے. جی قل هو اللہ احد سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اخفا کیسے کہتے ہیں؟ نام اخفا. میں جی نام میں آواز کو رکنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے 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 انتا منذر. کاف کا مخرج کیا ہے؟ کاف کا. جی قاف کا مخرج جی قاف کا مخرج حلق کاف کے در. چھوٹا کاف. چھوٹے والے قاف کا مخرج. کاف نہیں. جی میں آپ کو قاف کا حلق کے درمیانی حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. نہیں، کاف کا پوچھ رہے ہیں آپ سے. کاف. آپ قاف کا بتا رہے ہیں. کاف. کیف کا مت. جی جی کیف کا مخرج کیف کا مخرج زبان کے بیچ اور زبان کے بیچ اور اوپر کے تالو سے قیف ادا ہوتا ہے. زبان کے بیچ. تختی نمبر سنائیے. زبان کے تختی نمبر 4 سنائیے. جی نمبر 4
حرف مدہ 3 ہے، حرف مدہ 3 ہے، تختی نمبر 4. اور حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا، الف واو یا، اور الف واو یا حرف مدہ ہے. اور چلیے ٹھیک، لیول پورا ہوا. جی جی لیول 4 جونیئر گروپ جی موجود ہیں سب. جی لیول 4 جونیئر گروپ اسٹوڈنٹس ریڈی رہیے گا. جونیئر گروپ لیول 4. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جونیئر گروپ لیول 4 آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آواز عائشہ علی بھوپال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ علی بھوپال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے عائشہ علی بھوپال؟ جی جی سنائیے. جی کیا سنانے. ان کا ایک منٹ رکیے بیٹیے، یہ جونیئر گروپ اور لیول 4 میں ان کا سلیبس کیا ہے؟ جی ان کا سلیبس میں بتا دوں آپ. جی 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 لیول 4 میں جونیئر گروپ کا ہے سورہ انعام آخری کی 20 سورہ، قواعد اور مخارج. میں نے بھیجا بھی آپ کو، یہ ہے. ٹھیک ہے، سنائیے. قل اعوذ برب الفلق سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب رک جائیے، ومن. بس رک جائیے. با کا مخرج کیا ہے؟ جی با کا مخرج. دونوں زبان کے گیلے حصے سے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فریدہ خان بھوپال.
جی السلام علیکم ورحمۃ السلام قل اللہ اعوذ برب الناس سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من بس رک جائیے. شر غنہ کیسے کہتے ہیں؟ گننا ناک میں آواز کو چھپانے کو گننا کہتے ہیں. ناک میں آواز کو روکنے کو گننا کہتے ہیں. جیسے ان جی. فاطمہ امتیاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبت یدا ابی لہب وتب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جی با کا مخرج سیصلا. سنائیے. با کا مخرج سنائیے. دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سلمہ ابراہیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اکفا ناک میں نون کی آواز کو چھپانا. ٹھیک ہے. اچھا بٹیا جو لیول ابھی گزر گیا ان سے کہیے کہ وہ لیو ہو جائیں. وہی جو ایگزام دیتے جا رہے ہیں وہ گروپ آؤٹ ہو جائے. وہی باقی رہیں جن کا ابھی ایگزام نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے. آپ جن کا ایگزام ہو گیا وہ جا سکتے ہیں. جن کا ہو چکا ہے وہ چلے جائیں چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں. جن کا ہونا ہے وہ باقی رہیں. سمرہ نوید دہلی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. انا اعطینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اچھا ماشاء اللہ. ابھی جو سلمہ ابراہیم صاحبہ تھیں چلی گئی. جی ہیں. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک. آپ اس عمر میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا. جی سمر نوید دہلی. با کا مخرج بتائیے. بات دونوں ٹوکی گیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شمیمہ خان. اذا جاء نصر اللہ. شمیمہ ہے. آپ لوگ شمیمہ خان ہے. جی آپ جی لوگ مائک جلدی. بند تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو اللہ احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی آپ بتائیں لام کا قاعدہ. معاف کیجیے گا لام کا مخرج یاد ہے آپ کو؟ جی جی لام کا مخرج بتائیں. نام کا پوچھ رہے ہیں حافظ صاحب؟ لام زبان کی نوک اور اوپر کے چاروں دانتوں کے نکیلے حصے سے زبان کو ٹچ کرنے سے لام ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کی آواز میں بھی آپ ایسا لگ رہا ہے آپ بھی سینئر ہیں. اللہ جی آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو ثابت قدمی دے. بہت خوشی کی بات ہے. میری ماشاء عمر اللہ. 70 سال ہے حافظ صاحب. کتنی؟ 70 سال. اللہ اکبر. سبحان اللہ. دعا کریے. آپ تو ہماری دادی ہیں. بس آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ زندہ تعالیٰ آپ کو رکھے ثابت قدمی دے. بنا یاسمین فاروقی بھوپال. بس کوشش جاری ہے صاحب.
ماشاء جی اللہ. یاسمین السلام فاروقی بھوپال. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ ألم اللہ ترى كيف وبرکاتہ. فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا غنہ کسے کہتے ہیں؟ أبابيل. غنہ ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں. نون مشدد اور ماشاء اللہ. زرین خان بھوپال سے. زرین خان. جی السلام علیکم علیکم ورحمۃ السلام. اللہ. قل هو اللہ احد. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میم کا مخرج کیا ہے؟ میم کا مخرج. جی میم کا مخرج. جی میم کا مخرج دونوں ہونٹ کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جتنے لوگوں کے ایگزام ہو گئے وہ لیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیول 4 سینئر گروپ. جی بھائی یہ بعد افشا والے خان ایڈ بھوپال. ہیں، لیول 1 لیول 2 اور آشٹا والے ایڈ ہیں، ان کا آپ کے بعد ہوگا، اس لیے یہ جوائن ہے اور باقی جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا پورا ہو جائے ان کو ڈبل سے ایڈ کر لیجئے گا وہ، تاکہ ان کو اگر اس دوران کچھ ایک ریمائنڈ کر دیے گا آپ اپنے گروپ میں. وہ بچے بہت لمبا انتظار، کیونکہ بہت سارے اچھا بچے ہیں اچھا. اس میں. جی 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 بہتر ہے، میں میسج ڈال دیتی ہوں. جی آپ لوگوں کو سہولت ہو تو آپ جڑے رہیں، نہیں تو آپ چلے جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کا ہاں ہوگا وہ انشاءاللہ. مشکل ہوگا وہ اتنے سارے بچوں جی میں. جی 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 بہتر ہے. افشا خان بھوپال. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. ان وبرکاتہ. لوگوں کا سلیبس بتائیں بیٹیا. جی جی یہ سینئر گروپ کا ہے. سورہ مائدہ، سورہ انعام، آخری کی 20 سورہ، بینہ اور علق کو چھوڑ کر قواعد ہیں اور مخارج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو چلیے والضحیٰ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اس الرحیم کو رکھ لوں گا اس پر. نہیں تھوڑا اور آگے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ پرویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے جہاں سے یاد ہو سنائیے. والتین والزیتون پڑھ لیں. ہلو. جہاں سے اچھا یاد ہو سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين جیم کا مخرج سنائیے، لقد جیم کا مخرج. اس کا جی کا جی جیم کا مخرج. زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے جیم ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بشرا رحمان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سنائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ اظہار کسے القدر کہتے ہیں؟ خیر. اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار ظاہر کرنے کو بولتے ہیں، ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے. آپ پڑھ کر بتائیں کوئی آیت. اظہار اس میں جیسے کہ طیرن ابابیلا، فریدہ ماجد. نارن. جی فریدہ ماجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ فاتحہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک تا کا نعبد مخرج، تا کا مخرج. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے. حمیرہ خان بھوپال. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنائیے کیا یاد ہے آپ کو. جلدی سنائیے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور لوگ بہت ہیں. آواز نہیں آئی، کیا سنانا ہے جی؟ کہیں سے بھی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات غنہ کسے کہتے ہیں؟ جی غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں نون کی آواز کو ناک میں روکنے کو غنہ کہتے ہیں. اس کی مثال ہوگی میم اور ان. ٹھیک ہے. ناہدہ راشد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے آپ والضحیٰ واللیل اذا سجا. ابھی کس کو بلایا میں نے؟ معاف کیجیے گا، ایک ناہدہ. میمونہ علی بھوپال ہے نا جی جی السلام پہلے. علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی وعلیکم السلام. پڑھیے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى قاف کا مخرج وللآخرة. بتائیے. قاف کا مخرج. قاف کا مخرج زبان کی ابتدا اور اوپر کے تالو سے قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے قالا قاف کو پر کیوں پڑھا؟ حرف متوالیہ میں سے آتا ہے قاف، اس لیے اسے پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناہدہ راشد. جو سب سے اچھا یاد ہو وہ سنائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ وعلیکم. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى رک جائیے. جی لام کا مخرج سنائیے.
زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑے میں لگانے سے نظمہ سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لإيلاف قریش سنائیے. جی لإيلاف قریش. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صاد کا مخرج فليعبدوا سنائیے. رب صاد کا مخرج. صاد کا مخرج. جی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے چاروں دانتوں کے کنارے سے لگانے سے صاد ادا ہوگا. اور چلیے اس کے بعد کون ہے؟ نادرین قریشی. نادرین قریشی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. أرأيت الذي يكذب بالدين. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام اوئے کا مخرج المسكين. سنائیے. طا کا مخرج طا کا زبان مخرج. کی نوک طا کا جی جی طا. زبان اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے طا ادا ہوتا ہے. طا. اس کے بعد ہے نکھت پروین بھوپال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قل یا ایھا الکافرون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. آپ نے ولا انتم یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ اقفا ہو رہا ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اقفا میں سے تا آ رہا ہے. صدف ناطق بھوپال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علم سورہ فاتحہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک مالک یوم نعبد. الدین. یا کا مخرج کیا ہے؟ جی یا کا مخرج. یا کا مخرج ہے زبان کے بیچ کے حصے سے زبان کے بیچ اور زبان کے بیچ اور اوپر کے زبان کے بیچ اور اوپر کے زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر سے جیم ادا ہوتا ہے. اوپر کے تالو سے جیم ادا ہوتا ہے. نہیں یا کا پوچھا آپ تو. یا کا مخرج کیا ہے؟ جی زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے یا ادا ہوتا ہے. صاحبہ انصاری گوالیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی سورہ فاتحہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و عین کا ایاک مخرج سنائیے. نستعین. جی عین کا مخرج. عین کا مخرج جی عین حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے. جی سمرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام۔ آپ بھی سورہ فاتحہ سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آپ نے را کو موٹا پڑھا ہے کیوں؟ را پہ زبر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ را کا مخرج سنائیے۔ زبان کی نوک اور اوپر، زبان کی کنارے اور اوپر کے بائیں طرف کے داڑھ سے را ادا ہوتا ہے۔ جی ثنا خان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ انا اعطیناک الکوثر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آپ نے بڑا فصلی صاد کو موٹا کیوں پڑھا آپ نے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کے حروفوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور صاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کی چاروں دانتوں کے کنارے میں لگانے سے سواد ادا ہوتا ہے۔ شگفتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هو اللہ احد۔ جی قل هو اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم دال یولد۔ لم یلد، یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دال کا مخرج؟ زبان کی نو اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے دال ادا ہوتا ہے، نہیں سوری، زبان کی نو اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے دال ادا ہوتا ہے۔ شیخ علمہ گوالیہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تبت یدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب کسب یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ زبر پر آیت کریں گے تو آخری والے حرف پر جزم دیں گے تو با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ با کا مخرج سنائیے۔ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلعت شیراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ قل هو اللہ احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم صمد، یلد یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ صمد۔ صمد پہ اگر دال پہ ہے تو دال پر آیت کرنے پر دال پر جزم لگ جائے گا اور یہاں پہ قلقلہ ہو جائے گا، کیونکہ دال ساکینہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آتا ہے۔ میم کا مخرج؟ میم کا مخرج ہونٹوں کے سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ زرین بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ رک جائیے، ان آپ نے پڑھا ان، یہاں ان پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ان نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔
आवाज नहीं आ रही। यासिर भाई आप थोड़ा सा कुछ बात बेटी कर आवाज आ रही है? लीजिए। जी जी आवाज आ रही है मेरी आपकी मुझे। जी जी। और ये शायद लास्ट थी और अब आप थोड़ा कुछ तजवीद के मुताबिक, हमें मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती वक्त है कि आप वक्त दे रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه محترم मेरी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तिलावत सुनी, मखारिज सुने, तैयारी देखी, दिल से खुशी हुई। देखिए किसी भी चीज़ को परखने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती। चंद चीज़ें आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह में ही अंदाज हो जाता है कि आपकी कितनी तैयारी है और आप मखरज को, कवाइद को, हुस्न सौत को किस तरह अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें जांचने परखने की ज़रूरत नहीं। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह में ही बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। और फिर उसके बाद एकदम अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई बड़ी सूरत पूछी जाए, कोई बड़ी आयत पूछी जाए। अगर छोटी सूरत, छोटी आयत भी अगर आपसे पूछ ली जाए और आप उसको सही तलफ़्फ़ुज़, सही तरीक़े से मखारिज की रिआयत करते हुए अगर अदा करते हैं, तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी-बड़ी आयतों का इम्तिहान लेना और छोटी सूरत या आयत का इम्तिहान लेना, ये तक़रीबन यकसा ही होता है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस और आप लोगों की तैयारी माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत उम्दा। तकरीबन सभी फर्स्ट हैं, तभी फर्स्ट है। लेवल चाहे वो तीसरा हो या चौथे का सीनियर जूनियर हो, माशाल्लाह बहुत उम्दा तैयारी है। आप हजरात ने कवायद भी बहुत अच्छे से बताए और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के भी ज़हन में नहीं रहती, वो आप लोग बता रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये इजरा जिसे कहते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपने यहाँ आवाज़ को रोका तो क्यों रोका, और यहाँ आवाज़ रिपीट हुई तो क्यों हुई। ये तमाम चीज़ें अगर आप बर वक्त बता रहे हैं और मखरज आप बता रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी तैयारी भी बहुत खूब, और जिन्होंने आपकी तैयारी करवाई वो भी बहुत खूब। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम कुरान पाक को सीखें, और जब तक अल्लाह तौफीक दे सीखे, और जब अच्छे से सीख लें तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बेहतर तरीका ये है कि हम उसको सिखाएं। आमतौर पर मर्दों में कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने का रिवाज होता है, लेकिन औरतों में बहुत कम होता है। लेकिन आप लोगों की तिलावत और तजवीद को सुनकर ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह अब औरतों में भी आप सब के ज़रिए इनकलाब आएगा। आप सब की सब मुतअल्लिमात भी हैं, मुअल्लिमात भी हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी जानिब से पहुंचा दो, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। और ज़ाहिर है कि किसी भी पैगाम को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हमने अच्छी तरीके से सीख ली हम वही चीज़ पहुंचा दें। हम बहुत सारा मवाद इकट्ठा करेंगे फिर पहुंचाएंगे, यह भी एक तरीका होता है। लेकिन आपने अगर सूरह फातिहा अपनी सही कर ली तो आप अपनी घर की मस्तूरात को सिखाइए। आज का मोबाइल का वक्त, मोबाइल का ज़माना है, लोग मोबाइल को हाथ में रखे रहते हैं। तो बेहतर ये है कि हम मोबाइल का सही इस्तेमाल करने लगें। जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो शैतानियत उसमें होती है, उसको छोड़कर हम उसको छोड़ें। आज तो मतलब यूट्यूब पर बड़ी-बड़ी क़ारियाँ हैं, मुक़रियाँ हैं, आप उनको सुनें, उनकी तिलावत को सुनें और किस तरह वो हरूफ की अदायगी करती हैं, किस तरह वो लहजा पढ़ती हैं, इख्तियार करती हैं। आप उनको कॉपी करने की कोशिश करें। रोज़ाना आप अपने वक़्त में जो आप आपी से, बिटिया से पढ़ रही हैं, वो तो पढ़ते रहिए आप, उसकी तैयारी करते रहिए।
اس کے ساتھ بھی آپ یوٹیوب سے بھی فائدہ اٹھائیے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ محنت سے انشاءاللہ نتائج بہت عمدہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. ہماری وہ مائیں اور دادیاں جن کی عمر ماں اور دادیوں کے برابر ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی اتنی مصروفیات کے بعد اور اتنی عمر کے بعد بھی الحمدللہ قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہیں. ہماری ایک دادی جن کی عمر ابھی انو باجی جن کی 70 سال ہے، اور بھی سلمہ باجی اور دیگر، ان کی آواز سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی عمریں کیا ہے. خیر، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ میرا امتحان لیتی لیکن وہ تو اب بٹیا ہماری بہن، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ امتحان لے لیجئے. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اور وقت دیتا، لیکن کچھ مصروفیات تھیں. حالانکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ معذرت کر لوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ امتحان کا وقت جو ہوتا ہے وہ کتنا سخت ہوتا ہے. اس میں تاخیر بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا. اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کا امتحان ڈسٹرب ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوتا، آپ لوگوں کی پریشانی کا باعث میں ہوتا. میں پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں آگے بڑھائے، اور بالخصوص تجوید کے میدان میں آپ کو بہت آگے لے جائے. اور میں ہماری بہن کا، بٹیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا. بہت سارے علماء مفتیان کرام ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی اس محنت کو سراہتے ہیں. آپ جیسے چاہتی کہتی اور لوگ ضرور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن آپ نے میرا انتخاب کیا. میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آمین آپ آمین. کو تو انتخاب کرنا تھا ہی، کیونکہ دونوں ہی ماشاءاللہ ہمارے دانش بھائی اور شاوز نے کہا کہ یاسر بھائی کو ہی امتحان لینا ہے، اور آپ شروع سے اس ادارے کے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کی محنتوں کو جانتے ہیں. اور جب اس کا پہلا ایگزام ہوا تھا تو آپ نے لیا تھا، تو آپ وہ چیز سمجھ سکتے ہیں جو دوسرے نہیں سمجھتے. اس لیے میں جانتی ہوں آپ کا بہت قیمتی وقت تھا اور آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. جزاکم اللہ آمین خیر. آمین. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جن کا امتحان ہو گیا ہے، یاسر بھائی نے بہت زیادہ مطلب بزی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری سورہ میں سے ہی آپ کو جانچا یا پرکھا جائے. صرف تعوذ اور تسمیہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس لیول پر ہیں. اور یہ جو جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. ایک بار کی تعوذ سے جو تجوید کے جانکار ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تجوید کے کیا معاملات ہوں گے، ہے نا. اب انشاءاللہ جو رہ گئے، لینا تو انہی کو تھا سب کا ایگزام، لیکن ایک ضروری کام ان کو آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے صرف لیول 3 اور 4 کا ایگزام لیا ہے. اب انشاءاللہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، 15 سے 20 منٹ میں لیول 1 کا ایگزام ہوگا. آج آپ سب کو جن کا ایگزام ہو گیا ہے ایک بار پھر سے آخر میں ہم جوڑیں گے. تو آج کا دن آپ امتحان کے نام کریے گا شام تک. ابھی آپ لیو کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن 15 منٹ بعد انشاءاللہ آپ کا ایگزام شروع ہو جائے گا، 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ. کسی کو لنچ کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجئے. پہلے 1 کا ہوگا کہ 2 کا؟ جی